الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق نال بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. معزز سامعین السلام علیکم. اج دا روحانی جلسہ بسلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے. جنہ دوستوں نے اس محفل نو رونق بخشی ہے دعا ہے وحدہ لا شریک مولا انہاں دوستاں دی ہر کاوش نو قبول و منظور فرماوے. سید الانبیاء امام المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم فرابین عالیہ دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرماوے. دعا ہے رب العالمین مولا فقیر دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. کلمہ حق آکھن توفیق بخشے. عزیزان گرامی مختصر وقت کے اندر جناب دے سامنے چند گزارشات پیش کراگا. اللہ شرع صدر عطا فرماوے اور تمہوں میں سن سنا کے اس کے عمل کی توفیق عطا فرماوے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معراج مبارک جناب سنتے رہتے ہو. انداز بیان ہر کسی کا آپ اپنا ہوتا ہے. واقعہ مبارک تو بہت مفصل اور طویل ہے. میں جناب دے سامنے آیا مبارکہ دے وچوں صرف اور صرف لفظ عبدیت تے بولاں گا جڑا مولا کائنات نے سایہ کریمہ دے اندر فرمایا ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. فرمایا پاک وہ ذات جائے سیر کرائیے اپنے عبد مقدس میں.
میرے اس موضوع کو سمجھ کے دل چ بٹھاؤ گے انشاءاللہ العزیز کافی دلالت اور گمراہیاں جڑیاں نے وہ دل چ نکل جان گی. اللہ تبارک و تعالی نے بندے یعنی اولاد آدم بنائیے تو اس ذات نے انہوں ایک جیسا نہیں بنایا. کچھ انہوں رسول اور نبی نظر آتے ہیں. جڑے اپنے ذہنی کمال قوت فکریہ اور قوت عملیہ دونوں کے اندر بے مثال ہوں. انسان دو قوت دو طاقت رکھیاں نے، ایک عمل دی طاقت ہے، ایک فکر دی طاقت. یہ دونوں طاقت یعنی قوت فکریہ اور قوت عملیہ جنیاں زیادہ ہون گیاں اونا انسان رتبے اور مقام دے اندر باقیاں نالوں آلہ ہوگا. اور تسی خود فیصلہ کرو گے کہ ہر بندے دی سوچ ایک برابر نہیں. میرے کو 10 بندے پڑھتے ہیں، ایک ہی سبق پڑھ رہے ہیں، تسی سارے تقریر سنتے جی پہ الفاظ میں سارے دے سامنے برابر بولاں گا. یہ نہیں کہ کسی کے کان چ میرے لفظ ہور جانے نے تو دوجے کے کان چ ہو جانے. الفاظ میرے سارے تے برابر ہو، آواز بھی سارے برابر سننی، لیکن کسی نو گل تھوڑی سمجھ آنی ہے، کسی نو بہتی سمجھ آنی ہے، کسی نو چنگی لگنی ہے، کسی نو مندی لگنی ہے، کسی نو کچھ اخیر اس تو بعد عمل کرن دے اندر کسی نے اسی ٹائم لنگوٹا کس لینا ہے، کسی نے کنڈ پچھوں سٹ دینا ہے. غرض ہے کہ بزرگاں مثال دیتی ہے کہ بارش تے ساری روئے زمین تے برابر پہنتی ہے، پر کسی تھان دے اتنے دب اگتی ہے، کسی جگہ تے گلاب کے پھول اگتے ہیں. تو ہوں تھی خود سمجھدار بندے ہو کہ خود زمین ایک طرح دی نہیں تے بندہ بنیا زمین ہی تو بندہ ایک طرح کا کیوں ہو سکتا. میری گل سمجھو نا جی، جب سمجھ آئے تو اچھی جی آخ چڑنا سبحان اللہ. کیونکہ اس لیے تو کرسیاں تے بیٹھے ہو تو کرسیاں تے بیٹھنے والا بندہ جہاں ان کی طرح اکل اچھی ہو جاتی. تاری مہربانی تھوڑا جا تھلے رہ جائے تاکہ میری گل سمجھ آ جائے. ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. بندے دے چوکھے سارے نے او پیچھے تیکر جناب، پر رولا ہوئی کرسی آ رہی ہے. اس واسطے ذرا ہٹا کے بچوں کرسی نو کڈ کے تے پھر جناب ایسا مقام ابدیت نو سمجھنا ہے. ہاں جی، اس واسطے ذرا ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ. وحدہ لا شریک مولا نے زمین ایک جیسی نہیں بنائی. زمین دے اتنے پانی بارش کا پیندا ہے، ہوں بارش تے برابر ہی پی ہے، وہ تو بخل نہیں کرتی، لیکن شریدی زمین تے پوے تو اتوں دب تے کلر آتا ہے. تے جے وہ پوے گی صاف ستھری زمین دے اتنے اتے باغ بہار پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ سارے باغ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی باغ وہ سبزہ ویکھو تے ہرا بھرا، تھلے تہ تک زمین چنگی ہوتی، کئی گوڈے وہ تھلے ریت ہوے تے پھر فصل اگتی تے بڑے زور نال تھوڑی جی اتاں ہو کے اتوں سڑنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جی میں جڑ ہیٹھاں گئی تے تھلے وہ شاید نہیں ہوتی جڑی انہوں پوری قوت پہنچاوے. اسی طرح بیلی ہو جڑا انسان بنے پے نے اس زمین چوں، یہ وحدہ لا شریک نے نہیں ایک جیسے بنایا. یہ حکمت کا تقاضا سی کہ ایک جیسے سارے ہوتے. گل سمجھنا، جی سارے ایک جیسے ہوتے تو پھر نہ شکر دی قدر بھی نہیں سی رہنی،
تے صبر کی قدر بھی اس رہی. شکر تے صبر جڑا کرنے پہ نا اس فرق نال پہ کرنے کہ ایک صحت مند ہے ایک مریض ہے. مریض ویکھے تندرست نو، مریض ویکھے تندرست نو تے او کرے صبر کہ یار مینو اللہ نے اتنے رکھا جو رکھا سونا رکھا سو میں راضی ہوں اپنے مولا کو. جی تندرست ویکھے بیمار تے مریض نو او کرے مولا دا شکر کہ مینو تو بچا کے رکھا سو. یہ نبیاں دا فرق ولیاں دا فرق کوئی غوث کوئی کتب نبی بھی ایک جیسے نہیں بنا. اللہ فرماؤں تل کر رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اللہ وحدہ لا شریک فرماؤں انہاں رسولوں اساں ایک دوجے دے فضیلت دیتی ہے. سارے رسول اساں ایک جیسے نہیں بنائے. اللہ دیا بندے اگر سارے نبی پاک سرکار دے درجے دے ہوندے تے کیویں پتہ لگنا سی اے محبوب خدا ہے. رب دے پاک محبوب نے رتبہ ساریاں تو ود پایا ہے. اللہ نے انہاں نو فضیلتاں چوکھیاں دتیاں نے تاں سانو پتہ پیا لگدا ہے کہ محبوب خدا دا مقام سارے نبیاں نالوں اعلی ہے تے قرب بھی اعلی ہے. معراج دی رات دا مطالعہ کر کے ویکھ کہ جے سارے نبی نبی پاک دے درجے دے ہوندے تے پھر حضور سرکار نو دیدار ہو رہا ہے خدا تعالی دا باقیاں نو نہیں پیا ہوندا. باقی استقبال واسطے کھڑے نے پھر تے ساریاں نو کٹھا معراج ہوندا سارے رب دا دیدار کردے تے کوئی بھی استقبال واسطے کھڑا نہ ہوندا. غر دے کے فرق رکھے نے مولا کائنات نے جنہاں دیاں حکمتاں کئی ساڈی عقل سمجھ آ جاندیاں نے مگر کئی ساڈی عقل تو ماورا نے جنہاں نو خود خالق کی سمجھدا ہے. کیونکہ جڑا رب ہوندا ہے او دے سارے کم بندیاں دے ذہن وچ نہیں آ سکدے تے جدے آ جان او رب نہیں ہوندا. جڑا پورا عقل وچ آ جاوے او رب نہیں ہوندا تے جڑا رب ہے او پورا عقل وچ آوندا. انسانی یہ عقل جڑی ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. سونے ربا پتہ ہی اتوں لگتا ہے کہ تو رب سونا کہ صرف تیری ہر گل نو دلوں مننا پیندا ہے. کی کرنا پیندا ہے پاوے عقل وچ آوے تے پاوے نہ آوے. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. کلندر لاہوری فرماؤں ہے کملی والے دے ڈر دے اپنی عقل نو قربان کر دے. توجہ رکھنا ذرا. اس واسطے تیرے سامنے جدو کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار شب معراج واپس تشریف لے آئے نے. سرکار نے کملی والی سرکار نے صبح دی نماز پڑھنے تو بعد آپ سرکار کعبۃ اللہ نال ڈھولا کے بیٹھ گئے. ابو جہل آیا کہنے لگا اج لگتا ہے کوئی نواں اعلان کروں. آپ سرکار نے فرمایا ہاں میں راتوں رات مسجد اقصی مسجد حرام تو مسجد اقصی تیکر سیر کر کے آیا ہوں. ابو جہل اگ بن گیا وہ عقل جلن لگ پیا. اپنے کیا سج پی گیا کہ اساں جائیے ساڈا ایک مہینہ لگ جاتا ہے تو راتوں رات آ گیا ہے. یہ ہوں نیلا عقل والا سی. ابو جہل حضرت صدیق اکبر دے کول کہنے لگا جا تیرے جناب بیلی نے نواں اعلان کیتا ہے آخدا ہے میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تیکر ہو کے آ گیا. 40 دنوں کا سفر بنتا ہے. اسی جائیے تے 40 ڈنگ پورے لگ جاندے نے. یہ آندا میں راتوں رات ہو کے آ گیا وا. قربان جاواں ہن ایمان والے تو جنوں عشق والا آکھیا جاندا ہے
عشق دا کام یہ ہوئی ہے جڑا بندہ جنہ مرضی پہلوان ہوئے انہیں ڈھا لینا ہوتا ہے، عشق مروڑ کے پیروں میں سٹ لینا ہوتا ہے، جی میں آخنا تو میں چلتا جاؤ. قربان جاوا کملی والے سرکار دا جدوں جناب اعلان ابو جہل نے جا کے پہنچایا حضرت صدیق اکبر دے کولوں تے صدیق اکبر دے سدگے جاواں صدیق فرماؤندے نے اے ابو جہل دس یہ تو سنیا ہی انہوں دے منہ مبارک وچوں کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں میں سن کے پیا ہونا، میں پکی گل پیانا، انہیں اعلان کیتا ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے نے جے انہوں دے منہ مبارک وچوں سن کے آیا ہوئے مڑ سن لے اساں من لیا ہے. تکبیر قربان جاوا علامہ اقبال کلندر لاہور توجہ رکھ جناب اقبال دا شعر بعد سنانا پہلا گل پوری کر لوا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا انہوں دے منہ مبارک بھی جو سنی کہنے لگا سن کے آیا وا. صدیق فرماؤ لگے جو سن کے آیا تو میں تصدیق کرنا سن لے بے وقوفا تو تے آنا ہے مسجد حرام تو مسجد اقصا ول انہیں ایک جہان نو جناب والا بڑی بڑی وڈی گل سمجھی کھڑا ہے. وہ کہنے لگے وہ پھوڑیا میرے پاک محبوب زمین تے بیٹھے ہوندے نے حضور فرماؤندے نے سدرۃ المنتہا تو جبریل آیا ہے تے چلا گیا ہے، میں تے کملی والے دے غلام جبریل دے بارے آسمان وال آنا جانا حضور دے منہ مبارک وچوں سن کے من لینا وا. میں تے غلام دے بارے تصدیق کرنا وا، تو خود آقا دے بارے شک رکھنا ہے. ہوں گل سمجھنا، اس گل سمجھ کے تے قربان جاوا تینوں پتہ لگ جاوے گا واقعی عقل ایک جیسے نہیں، عقل ایک جیسے ہے، فرق کے نہیں معلوم ہو جائے. ایک ابو جہل والی عقل ہے ایک صدیق اکبر والی تے کڈا بے ایمان بندہ ہوے گا جہاں ابو جہل دی عقل نو صدیق دے برابر کیتی کھڑا ہوے. میری گل نہیں سمجھے؟ وہ جیڑا صدیق اکبر دی عقل دے برابر ابو جہل دی عقل نو کیتی کھڑا ہوئے اندر ایمان ہی نہیں. صدیق دے اندر ایمان بھی ہے تو نال عشق بھی. ایمان تو اتلا درجہ عشق دا بھی آیا کھڑا ہے. آخ ایمان سلامت
اللہ ایمان دے اندر بھی درجے نے، عشق دے اندر بھی درجے نے، گھر دے خدائی ساری دے اندر تینوں درجے ملن گے. نہ رب نے درخت ایک جیسے بنائے، نہ کتے مولا نے ایک جیسے بنائے، نہ پتھر رب سونے ایک جیسے بنائے، نہ دکان ایک جیسیاں بنیاں نہیں، نہ فیکٹریاں ایک جیسیاں بنیاں نہیں، نہ ڈنگر ایک جیسے مولا نے بنائے نے. کئیاں دے مل تھوڑے نے، کئیاں دے چوکھے نے. ہاں جی اسی طرح مولا کائنات نے انسانوں میں فرق رکھا ہے اپنی حکمتوں کے تحت. قربان جاواں جڑا اس فرق نو مٹاوے گا وہ عقل تو بھی جانا رہے گا تے ایمان تو بھی، عقلوں بھی پیدل ہے تے ایمان تو بھی پیدل ہے. قربان جاواں گل عشق نال جناب ایمان نال منن والی گل ہے. ہاں جی قربان جاواں دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشق والے سن، ایمان والے سن. اس واسطے آپ نے فرمایا ابو جہل نو کہن لگے بولیا میں تے نبی پاک سرکار دے غلام جبریل واسطے اے ایمان رکھنا وا. حضور فرما دیندے نے میرے کول جبریل آیا سی، جھٹ دے اندر چلا گیا ہے، وہی پہنچا کے چلا گیا ہے. میں تے ستے آسماناں تو آنا جبریل دا منی بیٹھا، تو مسجد اقصی تو حضور دا نہیں مننا. سبحان اللہ. توجہ رکھنا ذرا. میں کہہ رہا ایمان بھی برابر. مثلا میں مثال دینا، کئی ٹکیاں دے ویچ دے، کئی ایمان اپنا ٹکیاں دے ویچ دے، اور کئی آدھے نے ساری خدائی بھی مل جاوے تو ٹھوکر مار دیں. معلوم ہویا ایمان بھی ایک جیسا، اور کئی غیرت ہوتی، کئی بغیرت ہوتے ہیں، کئی غیرت ہوتی ہے پر غیرت دے بھی درجے نے. اور خدا دی قسم کرا کر کے کہو کھا کوئی مائی دلال حضرت مولا علی جی نہیں غیرت رکھنا. میں عرض کرنا ہونا میرے مرشد پاک سید امام شاہ صاحب امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بچی دا کوئی تقریباً 6 مہینے دی بچی کرتا رل کے مردوں کے کپڑے باہر چلا گیا. میرے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سید مہر علی شاہ گولوی سرکار دے خلیفے سن. آپ فرماؤن لگے رو کے اپنے صاحبزادیاں نو فرمایا پترو میری 80 سال دی عبادت ضائع ہوتی، میری بیٹی دا کپڑا باہر ٹر گیا. یہ بھی تو غیرت بولو کی ہے کہہ سکتا ہوں سارے غیرت برابر ہو گئے. کئی اکا مکی پی، کئی اس حال سے پہنچی پی، کئی تھوڑی ہے، کئی چوکھی ہے. اگر توجہ رکھنا عبد برابر نہیں بنائے، بندے برابر نہیں بنائے. کوئی زمانے دے بندے نے، کوئی خدا دے بندے نے. خدا دا بندہ انہوں آخیا جاندہ ہے جڑا اپنے اختیارات اپنی مرضی مکا دے اپنے مولا دے اگے مردہ بن جاوے. میں ایک مثال دینا، تسی ایک نوکر رکھ دے ہو، کی رکھ دے ہو؟ نوکر رکھ دے ہو. ایک نوکر پابند تے حکم جو آخو کرتا ہے، وہ آدھا سونے میری مرضی کو نہیں. تو آنا یار میں کراچی جانا ہے، تیرا کی خیال ہے؟ وہ آدھا سونے میرا کوئی خیال نہیں، جو تا خیال ہے وہی میرا. گل سمجھا؟ ایک نوکر ہوگے جنوں تو کام آنا ہے وہ اگوں آکڑ پہ ایمان نال دس صحیح مانے تینوں کہڑا نوکر پسند لگے گا؟ آکڑ والا یا جڑا آخے سونے میرا کوئی خیال نہیں، جو تیرا خیال ہے وہی میرا خیال ہے. یہ آخر نے فنا. یہ کی آدھے بندہ اپنے مولا دی مرضی وچ فنا ہو جاوے. رب دیا بندے رب سونے دے سارے نے، مگر میں اپنی مرضی کرنے رب اگے آکڑے پھرنے رب کچھ آخر ہے ایسا کچھ کرنے مگر قربان جاوا مولا کہنا
جو تیری رضا ہوے گی سانو وہی رضا چاہیے جتھے تو راضی اسا اوتھے راضی جو تو آکھے گا اسا کرنا ہے جو نہیں ہے جتھوں روک کے اتھوں رک جانا ہے قربان جاواں اسا ہمیشہ تیرے سامنے مردہ بن کے رواں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے سرکار دے اگے مردہ بن کے رہندے سن اور یاد رکھنا بزرگ فرماؤندے نے اپنے کامل مرشد کولوں وہی بندہ فیض پا سکدا ہے جڑا مرشد دے اگے مردہ بن جاوے کیویں جی میں توجہ رکھنا میرا مردہ پیا ہوگا غسل دین واسطے ہوں جی میں مرضی وہ ہاتھ پہ اٹھاؤ جی میں کفن پہ دو کی خیال چلیا میں دعا کرنا ہونا محروم تو میں بڑا دعا کرنا ہونا میں اللہ کی بارگاہ اللہم اجعلنی بین یدیک میتا و بین ایدی الناس حیا یا اللہ مینو اپنے اگے مردہ بنا کے رکھ تے لوگوں دے اگے زندہ بنا کے رکھ آخو چا آمین یار ہو سکتا مولا قبول چکر میری گل سمجھ آ رہی ہے نا کیونکہ کرسیاں تے بیٹھے ہونا بابا چنگا بیٹھے توجہ رکھ قربان جاؤ عرض پیا کرنا مولا کائنات نے سانو نوکر نہیں بندہ آخیا ہے نوکر تے عبد فرق ہے نوکر تے نوکر مزدوری لینا اور انہوں دینی پی نہ دتا جائے تو انہیں حق ماریا ظالم بنتا بندہ اللہ سانو نوکر نہیں آخیا ملازم نہیں آخیا پورا قرآن کھول کے ویک لیں اس واسطے اساں جو بھی کریے مولا سونے دے اوتے اساں نہ احسان کر سکنے تے نہ ہی کر کے ایسا حقدار بن جانے کہ ایسا کیتی جو کھڑے ہیں جنہیں نوکر دا مالک تے حق ہوندا ہے اس طرح سارا حق ہے جی سانو ہر صورت دینا ہی نہ مولا نے سانو فرمایا تساں جے میرے بندے جنوں غلام آکھیا جاندا ہے عبد آکھیا جاندا ہے تساں میرے بندے جے اور تہاڈا میرے تے کوئی حق نہیں میرے ہی حق نے جو تسی کرو گے میں مولا دی مرضی ہے دیواں یا نہ دو لیکن ہن گل سمجھنا ساڈا مولا تے حق نہیں حق نہیں حق وہ ساڈے اتنے یہ وہ احسان ہے جی سانو کچھ دے چڈے حق نہیں کسے دا لیکن اس دے باوجود کہ اس مولا دا ساڈے تے حق ہے تے ساڈا اندر تے حق نہیں لیکن ایمان نال دسو حق تے ساڈا نہیں مگر اس ذات نے کدی بھی کسے دا حق رکھے کیا ٹائم سر روٹی نہیں پیا دینا کیا ہر شاید ضرورت دے وقت دینا کہ نہیں دینا پیا دیجا درجہ بندی نہ لو پاوے پر وہ دے رہا ہے اور میں صدقے جاواں اس ذات تو جے حق کسے دا نہیں مگر وہ مڑ بھی لوڑا سارا دیا پیا پوریا کرتا ہے یار اساں کڈے نا شکرے بندے ہاں کہ اس مولا دا حق بھی ساڈے تے ہے تو مڑ بھی وہ حق نہیں پورے کرتے بلکہ اساں تے آنے ہاں اساں یہ نظریہ رکھنے ہاں اساں مولا دے حق پورے کریے نہ کریے پر مولا سونے تو سانو تھوڑ نہ آن دئی سانو کمی نہ آن دئی او خدا دیا بندیا کسے دا حق نہیں اساں دعا تے عرض کر سکنے مولا مختار ہے غلام عرض کردا ہے مالک حکم کردا ہے عرض وچ تے حکم وچ فرق ہے حکم کرن والا جدو حکم کرے گا اگلے تے پابندی ہو جائے گی انہوں ہر صورت کرنا پینا لیکن جدو کسے اگے عرض کیتی جاوے وہ آزاد ہے وہ منے نہ منے پوری کرے نہ کرے ہوں اسا کی بیٹھے ہاں مولا حکم کردا ہے اسا عرض کرنی سی مگر اسا الٹ بنائی کھڑے ہاں مولا کائنات نو
اپنا رتبہ دتی کھڑیا تے رب سونے دا رتبہ آپ لئی کھڑیا اساں نے ادھر اساں رب سونے دی بارگاہ وچ دعا اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے تے رب فورن سانو دے چھڈے رب سونا پوری کر لوے تے جو مولا کریم سانو پیا آکھدا ہے وہ ساری مرضی ہے کریے نہ کریے اپنی مرضی کریے تے اپنے جو نفس پیا آندا وہ کریے بندہ خدا اساں بندے نہیں بنے رب دے بندہ تے صدیق اکبر ورگا بنیا ہے رب دا بندہ بنیا ہے کملی والا محبوب خدا دا جدا رب اعلان پیا کردا ہے بندے ہون دا فرماوندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر بابا جی ہو رہی اپنا کرنٹ ونڈ دین تو پھر ہی گل بنے گی جی کلا اتنے رہا تو گل کو نہیں بننی بابا تو ایمان ہاں جی ایمان والے لوگ نے پرانے بندے ایمان والے ہوتے ہیں صدقے یا رسول اللہ بزرگ صحیح جگہ نے دعا کرو اللہ سونا سانو جگائی تھی آخو گے چشتی عجیب گل ہے یہ سارے جاگن ڈے اکھاں کھلیاں نے تو سانو وکھرا ہی کو جگا ڈیا میں اللہ دے بندے ان دے جاگن تے سارے جاگتے ہیں پہ آخ ایک جاگن پر جاگ دے آئی ستے ایک ستیا جاوا سل ہوئے ایک ستیا جاوا سل ہوئے ایک جاگ دے مٹھے کی ہو یار کگو بولے جو لئی دئی سا پٹھے میں قربان تنا میں قربان تلا تو باہو جنا خون پریم دے جتے سمجھ لے بندیاں دے فرق نے بندیاں دے فرق نے اس فرق نو جیڑا مٹاوے گا نظام فطرت دا بھی دشمن ہوے گا نظام اسلام دا بھی مخالف ہوے گا جیڑا اس فرق نو برقرار رکھے گا او دی عقل بھی برقرار ہے او دا ایمان بھی بیلیو میری گل کے اشارے تے ذرا پہنچے آج ایک دسو سونا تولن والی تکڑی تے لوہے تولن والی تکڑی برابر ہے وٹے برابر نے ایک تکڑی ہے سونے تولن والی نکی جی ہوتی پتلیاں پتلیاں زنجیریاں ہوں نکے نکے وٹے تولے تے ماشے ہوں لوہا تے تولیا ماشا نال نہیں نہ تلتا انہیں تے مڑا نال تلنا ہوتا ہے نا مڑا تے سیرا نال تلنا ہوتا ہے معلوم ہویا گل سمجھنا میری یہ سونا تے لوہا انہاں دے تولن واسطے تکڑی وکھری ہے
یار حضرت انسان جڑے نے انہوں تولن دی تکڑی کوئی رکھی کھڑے جی کیسی مت وجی پی ایک تکڑی نال سارے تولی ہونا نا میرا ایمان ایک پلڑے وچ داتا گنج بخش بیٹھ جاوے دوجے پلڑے وچ پورا لاہور بیٹھ جاوے تو میں تے بیلیا پلا داتا دا ہی بھارا سمجھا گا قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما بندہ خدا ہوندا ہی جڑا اپنے اختیارات مکا دے اپنی مرضی مکا دے آخے جی مولا دی مرضی ہے میں اویں چلنا ہے کیا مطلب جڑا بندہ نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ دے پیچھے چلتا ہے حضور دی شریعت دلتے ٹردا تے اپنے اختیار نہیں رکھدا اپنی مرضی نہیں کردا اپنے نفس دی گل نہیں مندا نبی پاک دی شریعت دی گل مندا ہے اسے بندے نو آکھیا جاوے گا اے بندہ خدا ہے اپنے من دی نفس دی مرضی پیا کردا ہے اپنی مرضی نال ٹریا پھردا ہے نہ راتی اونوں خدا دی مرضی چاہیے نہ دن نو خدا دی مرضی دے اوتے پابند ہوندا ہے نبی پاک دی شریعت دے نہیں چلدا بڑا اپنی راہاں کھولی پھردا ہے اینو بندہ شیطان آکھیا جاندا ہے یا بندہ نفس آکھیا جاندا ہے یا بندہ دینار آکھیا جاندا ہے بندہ پیسہ آکھیا جاندا ہے بندہ دنیا آکھیا جاندا ہے بندہ زمانہ آکھیا جاندا ہے کلندر لاہوری اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار اس دا فرق کردیا انہاں دونوں بندیاں دا فرق کردیا اقبال فرماؤندے نے ایک بندگی خدائی یار ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا بل یا بندہ زمانہ مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ یا رسول اللہ قربان جاوا توجہ فرما اللہ دیا بندے ادھر ویخ رب دے بندے سن میرے کملی والے دے غلام اللہ فرماؤں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اللہ دا اپنے بندیاں دی نشانی کیا دسدا مولا یا اللہ بنایا تو ہی سارے وہ آتا بنا سارے میرے نے بنا سارے میرے نے پر بننے کوئی کوئی میرا گل نہیں سمجھ بناو سارے ہی رب دے نے پر بننے کوئی نصیب والا ہی کیا مطلب بناو انہیں سارے پیدا کر سکے پر بننے اپنے اختیار نال رب دا بن جائے جی نہ بھی کوئی بنے نا تو مولا سونا ہر کسی دی چوٹی اپنے ہاتھ چ رکھی سو انہوں مار کے سٹتا ہے تے مر کے تے پھر وہ آخد یا اللہ او ہو تو ہی رب میں ہی بندہ خدا دی قسم جنہ تڑیا بندہ ہوگا نا جنہ تھمے خان کا پتر ہو گاٹا رکھ کے ٹرتا ہو آخر میں نہیں کسی نے منتا مولا آتا تینوں میں منا لا گا تو مر کے تے آن دینا چلیا لیکن میرے بزرگ فرما نے کہ اسی دشمن نو جلدی پھڑنے کیونکہ سانو خطرہ ہوتا ہے یہ کدھر چند دنوں تو بعد تگڑا نہ ہو جاوے میرے تو ایک دوجا نس نہ جاوے کسی پاس تیجا میں ہی نہ کمزور ہو جا رب تین خطرے تو پا کے انہوں یہ بھی خطرہ کوئی نہیں میرا دشمن کسی پاس نس جائے گا وہ آتا جدھر ہی نسے گا شاہی تو میری ہے کتنے نسے گا چل رہا رب تو اس واسطے نہ انہوں یہ خطرہ میرا دشمن نس جاوے گا نہ انہوں یہ خطرہ کہ انہیں تگڑا ہو جانا میرے تو نہ انہوں یہ خطرہ کہ میری طاقت ہی نہ جاتی رہے وہ طاقت ہے ہی ایسی جی زمانے گزرن مک سکتی نہ
کمزور ہوے نہ انہوں کوئی ماڑا کر سکے نہ انہوں دشمن کدی تگڑا ہوے. اس واسطے اصل تو آنے اپنے دشمن پڑ لئیے راتوں رات ہی مار دئیے. اللہ آتا میں 70 سال کی چھٹی دے دینا تو ذرا کھول کے کھا لائے گا پھر پڑا گا تو ایسا سوچا گا یاد رکھے گا جی آسمان تو اونچی تھا تو ڈگے تو گل سمجھا جی توجہ فرماؤ. سونے نے بناو دے اندر سارا بندہ بنایا ہے پر بن دے اندر کوئی نصیبہ والا رب دا بندہ بنتا ہے. میاں شیر ربانی جیسا بندہ پیا خدا دا بندہ بنتا ہے. درویش جنہیں اپنی مرضی اپنے مولا دے اگے فنا کر دیتی ہے. جدو آپ اللہ نے ایک پتر دیتا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار نے انہوں گود پھڑ لیا آخیا مولا کریم جی میرا پتر تیرے نبی دا فرما بردار رہے گا تے مولا زندہ رکھ لے اتنے تھان تے موت دے دے. میں قیامت والے دن اپنی اولاد نبی پاک دے نافرماناں دی صف وچ ویکھ کے گوارا نہیں کرنا. گل اختیار اپنے اختیار نال مولا دا بندہ بن جانا. یہ ہوں سن لا ذرا یہ کھول کے گل بیان کر دینا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما نے بیلیو اساں جدوں دے مسلمان ہوئے ہاں نہ کھانا اپنی خواہش نال کھادا ہے نہ بیوی دے قریب اپنی خواہش واسطے گئے. سرکار کا واسطے گئے فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت ادا کی تھی. حضور نے فرمایا اولاد جماؤ قیامت نو میری امت چوکھی ہوے گی تو میں فخر کراں گا. گل سمجھنا سرکار نے فرمایا امت میری چوکھی ہوے گی میں کی کراں گا. تسا نبی پاک دا دشمن نہ بننا. ہاں کہ حضور تے آکھن چوکھی بنے تو تسی آکھو گھٹ بنے کدھر مخالف نہ سرکار تے بن جان. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بیلیو تھا اپنی خواہش واسطے کدی نہیں گئے. معلوم ہویا بیوی دے نزدیک بھی نبی پاک دے یار اپنی مرضی ختم کر کے اپنی خواہشاں ختم کر کے نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ دے پیچھے فنا ہو گئے نے. اس واسطے اللہ فرماؤں عباد الرحمان او دنیا والے ہو اے رحمان دے بندے نے. کہ بندے نے رحمان دے بندے نے. جڑا بڈھی دی مرضی تے چلے گا وہ بڈھی دا بندہ ہے. جڑا خدا دی مرضی تے چلے گا وہ خدا دا بندہ ہے. گل سمجھنا ذرا. اللہ فرماؤں میرے بندیاں دی نشانی ہے یمشون علی الارض حونا زمین دے چلن گے تے عاجزی دے نال. رب دے بندیاں دی نشانی زمین تے آکڑ کے نہیں چلن گے. جی اسی چلنے کاٹن پا لئی مصیبت نو پڑیا گیا. ہوں زمین تے پیر ساڈا اوکھا ہی آنا. لتاں پہ چوڑیاں ہو گیا ادھر کپڑا انج کھچے گا کسی نو ہاتھ ملا کے گوارا ہو میرے نال جفی نہ پاوی کدھر وٹ پہ نہیں ہوئے میں مسا انہیں پریس کرا کے پیا ہونا ہے جی وٹ پہ نہیں پڑا ہو کے یار وہ پھر ہاتھ بھی انج آ کر کے ملا دیں. پر قرآن فرماؤں ہے جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے پتر کو نصیحت فرمائی. پتر ولا تمشي على الارض الا تمشي على الارض مرحا ولا تمشي في الارض مرحا. اے میرے پترا زمین آکڑ کے نہ چلی. آکڑ کے چلن نال نہ تو پہاڑ جڈا ہو جانا تے نہ زمین نو پھٹ لینا نہ زمین نو چیر لینا. اور زمین اوتھے بھی اوتھے ہی رہنی ہے. تو بھی جے 6 فٹ دا 6 فٹ لے جانا تو 7 دا نہیں بن جاوے گا تے نہ پہاڑاں نو پہنچ جائے گا. اوے پترا رب تکبر نال چلن والیاں نو پسند نہیں کردا. پترا زمین تے عاجزی تے نیاز نال چلنا.
اس واسطے میرے کملی والے سرکار جڑے رب دے بندے سن نا زمین تے چلنا تے کس حالت حضور سرکار اینے جھک کے اگے چلتے سن انج لگتا سی ہمیشہ اچھی تھان تو اترتے ہیں. میری گل نہیں سمجھو اچے ٹبے تو بندہ اترتا ہوئے نا تو وہ انج آکڑ کے آئے گا یا چک کے آئے چک کے آئے گا. میرے محبوب خدا جدوں بھی چلتے سن زمین پہ ایویں عاجزی نال چلتے سن. سونا تے انج عاجزی نال چلیا ہے نا خراما خراما ناز نال اس انداز نال چلیا. گل سمجھنا ناز بھی کرے تے اس ناز وچ بھی محبوب نے نیاز سکھا چھوڑی. کیسا ناز جس ناز وچ لکھاں نیازاں رکھیاں نے رب نے. اور ادھروں کملی والا جھک کے پیا چلتا ہے بلندی پیا دینا ہے اسرا سیر کرا کے عرش مولا تے بٹھا دیتا سو. معلوم ہویا عزت شان وقار لین واسطے خود نہیں آ کرنا پیندا خود جھکنا پیندا ہے. مولا اتاں چکدا ہے. جڑا بے وقوف آ کے میں اپنی عزت آپ ہی کرا لواں آکڑ کے بندیاں نوں بندہ نہ سمجھا تے میں کوئی بلا بن جاں گا. خدا دی قسم کوئی شے نہیں جی ہوندا وہ بندہ وہ نیری ہوا ہی ہوندی جے بے وقوفی دی اندر بھری ہوئی. ہاں جی گل سمجھا جی. تو مولا کائنات دے بندیاں وچ بڑا فرق ہے. ہاں جی اللہ سونے نے فرمایا اے میرے بندے نے جنہاں دی نشانی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جدوں انہوں جاہل آن کے گل کرن آخر تیرے نال بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہوں جاہل جاہل پتہ کنوں آخیا جاتا ہے. اینا مجمع لگا ہے میری تقریر جنہیں سنی ہونی انہوں تو پتا ہونا جاہل کنوں آدھے باقی نہیں ہوتا. ویکھے بابا صحیح ہے اکل نہیں تو موجے موجن جاہل انہوں آخر میں آخیا نہیں بابے کا کرنٹ وڈیا جائے گل چنگی ہے. جاہل انہوں آخیا جاتا ایک ہوتا ہے ان پڑھ تے ایک ہوتا ہے جاہل. یہ فرق ہے. اج کل بدھو لوگ نے عقل اونجی ڈاندی رہی کیونکہ دین ایمان جو نہیں رہا. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. عقل ہے دین اسلام میں قربان جاواں عقل ہے تے میرے مصطفیٰ دے در تو ہی ملے. ہوں گل سمجھنا ایک ہوتا ہے ان پڑھ. ان پڑھ انہوں آخیا جاتا ہے جڑا نہیں پڑھیا ان پڑھ. جاہل انہوں آخیا جاتا ہے جہدے وچ شیطانی کام ہون جہدے وچ مثلا ظالم پاویں سارے زمانے دیا کتاباں پڑھ گیا اللہ دے دفتر چ جاہلی. ابو جہل جاہل نہیں آخر. جاہل آندے انہوں نے جہدیاں گلاں بھی پیڑیاں ہون بولے تے منہ وچوں بڑبولا ہی بولے تے پیڑا ہی بولے تے جے کام کرے تے وہ بھی ستی ساڑ ہون چگے ہی ساڑتا رہے. نہ چنگی گل تے نہ چنگا بول تے نہ چنگا قول پھر یہو جا بندہ نبی پاک دی شریعت دے اندر اسلام دے اندر جاہل سمجھا جاتا ہے پاویں سارے زمانے دیا کتاباں پڑھ جاوے. تے جیڑا بندہ ہوے ان پڑھ مگر وہ ایمان بھی ہوے عاجزی بھی ہوے لیاز بھی ہوے تواضع بھی ہوے ہاں جی غیرت بھی ہوے ایسا بندہ ان پڑھتے ہوے گا مگر جاہل نہیں. اج کل پڑھے لکھے بہت ہے نے پڑھے لکھے بہتے نے تو جاہل وہی نے. پہلا دنیا پڑھی لکھی تھوڑی ہوتی سی لیکن انہاں لوکاں وچ جہالت نہیں سی ہوندی. حق نو سن کے پھر بھی آکڑ جانا تے اندے تے نہ عمل پیدا ہونا ہے جہالت بھی نشانی ہے. بھاویں زمانے دا عالم ہو سارے دنیا جہان دیاں کتاباں نے پڑھیاں خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے انہوں حضور دے کاغذاں میں جاہل ہی آکھیا جائے گا. اور جیڑا ہوے جٹ گھر دے اندر پیدا ہویا ہے لیکن اس فطرت اسلامی دے اوتے قائم ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ فرماوندا ہے میں ہر بچے نو فطرت اسلام پہ پیدا کرنا او دے اندر اسلامی فطرت
برقرار رہے. جدوں جناب جوان ہوتا جاوے اخیر عمر نو پاویں پہنچ جاوے پڑے کچھ نہ مگر جدوں دے سامنے حق دی گل ہوے انہوں من جاوے. ہاں جی جناب وہ اندر نیاز ہوے تکبر نہ ہوے رحم دلی ہوے ادب ہوے ساریا صفتاں چنگیاں وہ اندر ہون. خدا وحدہ لا شریک دی قسم ایسا بندہ ان پڑھ تے ضرور ہوے گا مگر انہوں جاہل تے اج نے بندے جنہاں کول بندے والے کام ہی کوئی ہے. آدم دا پتر کام شیطان والے کرتا ہے. آدمی کتنے مڑ شیطان ہی آخان گے. آدمی اس لیے بنتا ہے جس لیے وہ اندر بابے آدم والے کام ہو. میں ایک مثال چا دینا. میں اگلے دن کشمیر جا رہا سا سفر تے بس بیٹھے تے نال ایک منڈا بیٹھا تے بڑا پڑھیا لکھیا جناب گل چھڑ پئی. وہ آخر لگا حضرت جی مینوں کہن لگا مول صاحب تسی شیطان دے دوالے ہوئے کھڑے ہو. شیطان دا تے قصور ہی کوئی کیوں آ کے رب نے اختیار ہی نہیں سی دتا. انہیں نہیں سجدہ کیتا. بابے آدم نے دتا سی انہیں کر لیا. میں آخیا جی انہوں تو چھڈو تے استاد کی میں گل نہیں کرتا میں تے تو شروع کر لینا. یہ دسو بھی تھانوں اختیار ہے کہ تسی رب اگے چکو. یہ اختیار بھی رکھا ہے کہ ہاں. میں کہ نہیں نہ چکن کا یہ بھی رکھا ہے. میں کہ تسی نہیں جی چک دے پے. ہوں وہ ہے تو پڑھیا لکھیا سی لیکن ایمان نال دس جڑا شیطان نو بے قصور کا ثابت کیتی کھڑا ہوگی وہ بھی بے ایمان جہل ہونا دنیا. وہ شیطان جن نے بابے آدم دی اپنا بھی پچھا پایا جو بابے آدم دی کروڑا اولاد نو جناب جہنم سٹی کھڑا ہے. انہوں ہی بے قصور جڑا قرار دیتی کھڑا ہے تے وڈا جاہل ہے. ہوں انہوں اینا پتا نہیں کہ نام مراد اللہ نے انہوں اختیار دیتا سی پر بے ایمان اللہ سونے نو مشورے دین لگ پیا رب دیا غلطیاں کڈن لگ پیا کہ لو مینو اگ وچوں پیدا کیتا ہی اینو مٹی وچوں تے ہن میرا حق بندا پر اینو سجدے کون دا. میں کہیا نام مراد جے انہوں اختیار نہ ہوندا تے وہ اللہ نو اے جاندا یا اللہ میں کیویں سجدہ کراں مینوں تے تو اختیار ہی کوئی نہیں دتا. انہیں یہ نہیں آخیا. انہیں آخیا یا اللہ میں چنگا وا تے مندا معلوم ہویا اختیار تے ہے سی پر بے ایمان تکبر کیتی کھڑا سی. معلوم ہویا ان پڑھ ہو رہے تے جاہل اللہ دیا بندہ جہاں بندہ ہی اپنے مولا دے کے بندگی نہیں کرتا مولا دا بندہ نہیں بنتا آکڑ کے دھرتی تے چلتا ہے ظلم کرتا ہے بے رحمی کرتا ہے بے ادبی کرتا ہے گستاخی کرتا ہے نہ بندیاں دے حق پورے کرتا ہے نہ رب سونے دے حق پورے کرتا ہے. ایسا بندہ رب دا نہیں بنیا وہی زمانے دا بندہ ہے شیطان دا بندہ ہے دنیا دا بندہ ہے مخلوق دا بندہ ہے خالق دا بندہ نہیں بنتا. یہ بندہ ہے جڑا ذلیل ہوتا ہے اور جڑا اپنے مولا دا بندہ بن جاوے انہوں ذلیل کرن والا آپ تے ذلیل ہو جاتا ہے مگر وہ عزت فرق نہیں ہوتا. جاگتے نہیں جاگتے منہ جلا نہیں کر سکے کوئی گل نہیں جتنے 2 گھنٹے مینو سن لیں ادھا گھنٹہ بابے جی سن کوئی گل نہیں فرق نہیں پینا لگا کوئی گل ہاں آخر انہوں کا بھی تو حق بنتا ہے توجہ رکھنا ذرا تمہارے پیا کرنا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ اپنے بندے نو جڑا خدا دا بندہ سی کامل خدا وحدہ لا شریک دی قسم میں محبوب خدا نے رب دی بندگی دا حق ادا کر چھڈیا ہے. ایک اور گل ہے کہ محبوب خدا ہے بندگی دا حق تے ادا کیتا ہے. میں ثابت کراں گا نہ کراں تے پھر آکھ لیکن اس کے باوجود کہ اے تے بندگی دا حق ادا کیتا ہے لیکن اعتراف ہی کرتے رہنے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکے. کیویں معرفنا کا حق معرفت کا
ما عبدنا کا حق عبادت کا، یا مولا تیری عبادت دا حق نہیں ادا کر سکے، یا اللہ تیری معرفت دا حق نہیں ادا کر سکے. کملی والا یہ فرماؤں ہے. تے رب سونا کی فرماؤں ہے؟ جدو کملی والے سرکار دے پیرا مبارک دے برم آ گئی رات نو قیام کرنا، ساری ساری رات محبوب خدا نیندر نہ کرنی، سونا نہیں. پیرا مبارک دے برم آ گئی ہے، اللہ قرآن اتار دیتا ہے طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طه دا مانا کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی نے یا محمد طه کہہ کے اللہ نے پکاریا، کیا کیتا ہے طاہر اے پاک سونے، اسا قرآن اس واسطے تیرے تے نہیں اتاریا تو مشقت پہ جاوے. مینو قسم بات اولا شریک دی کر کے آنا، بھاوے ساری رات داتا بھی جاگتا ہوئے، صدیق اکبر بھی جاگتا ہوئے، حضرت موسیٰ بھی جاگتے ہون، حضرت عیسیٰ بھی جاگتے ہون، حضرت نوح بھی جاگتے ہون، حضرت ابراہیم جاگتے ہون. کسی واسطے مولا کریم نہیں آتا تسی مشقت کیوں پائے گئے جی؟ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اینا روندے ہوندے سن، روندیاں روندیاں آپ دے ٹوئے بھر جاندے سن اتھرواں دے نال، آپ دی اکھاں مبارک تو اتھرو اینے نکلدے سن، آپ دی گلاں مبارک دے نالیاں دے نشان پائے گا سن اتھرو وگدیاں وگدیاں. مگر مولا کریم نے انہوں نے بھی کبھی نہیں آخیا اے میرے یحییٰ اینا کیوں رونا ہے، اینا نہ رویا کر تیری مشقت مینوں گوارا نہیں. میں صدقے جاواں محبوب خدا دو جنوں رب کیا فرماؤندا ہے طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. سونے تیری مشقت مینوں گوارا نہیں، اینا نہ جاگیا کر. پھر صدقے جاواں سرکار تے ساری رات جاگدے سن نا، رب سونے نے حضور دی رات دے حصے چا کیتے. محبوبہ لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق. سونیا ترے حصوں میں رات نو تقسیم چا کر، ایک حصہ آرام واسطے تاکہ تیری ذات نو بھی تو سکھ پہنچے نا. ایک حصہ محبوبہ ازواج مطہرات، ایک حصہ محبوبہ میری عبادت واسطے رکھنا. ترے حصوں نو سورہ مزمل پڑھ کے وے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھن والے محبوب قم اللیل الا قلیلا، رات نو اٹھیا کر مگر تھوڑا. آیا ہے کیوں پیا آخیندا یا علیہ السلام نو نہیں آخیا جا رہا؟ معلوم ہویا حضور سرکار رب دی انج بندگی کیتی ہے، خود معبود بھی بول اٹھا ہے عابدہ بس کرو، عبادت کرنا ہوا بس کرو، معلوم ہوا حضور نے بندگی دا. اور لیکن ادھر مولا خود آخد پیا کہ تو حق ادا کر لے سونے ان کریا کر. محبوب کی فرماؤں نے مولا میں تیری بندگی دا حق نہیں ادا کر سکیا. اسی واسطے بزرگ فرماؤں نے جنہیں جڑا کامل ہوئے گا نا وہ آپ ناقص سمجھے گا، تے جڑا ناقص ہوئے گا وہ نشانی ہمیشہ اپنے آپ کو پورا ہی سمجھے گا. میری گل نہیں سمجھ اللہ دے بندے آئے نو اے عام تقریر نہیں، یہ خاج گان چشت دے فقر دے بیان جڑے فقیر نو ذہن پا دیندے نے، فقیر تینوں سناندا رہندا ہے. یہ موتی کتنے تینوں کتاباں وچ یا عام مجلساں ملن گے؟ ہاں جی اصل تقریر تے بعد ہوندا بھی وہی ہے نا جے دے نال دل دا ویڑا صاف ہو جائے. جے دل دی کھیتی بھی بھنجر دی بھنجر ہی رہی، شور تے شور ہی رہا، تے دب دی دب ہی اگدی رہی، تے کوئی گلاب دا پھول نہ ہو گیا تے بڑا فائدہ کیا اس تقریر دا کی فائدہ؟ نہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی، نفی اسباب دا
جیوے شالا او مرشد باہو تے جے بوٹی لائی واسطے خدا دے بندے بنیے دعا کرو اللہ اپنا بندہ چاہتا آمین اپنے مرضی اختیار چھڈ دئیے ہر تھان تے زندہ ہی رہو پر ایک ذات ہے جدے کہ مردہ بن جی میں پیا پھیرے نا دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک حضور دے صدقے انج دا ہی بنا کے رکھے رب اپنے اگے جی میں مردہ پیا ہوندا ہے نواؤن والے دے اگے المرید بین یدی الشیخ کل میت بین یدی الغسال جی میں نواؤن والے دے سامنے مردہ پیا ہوندا ہے نا مرید نو اپنے کامل مرشد واسطے یاد رکھنا کامل دی شرط ہے اور کامل مرشد وہ ہوندا ہے جیڑا فیض صحبت عطا کرے تو ساری دنیا تو متنفر کر کے مرید نو آخرت تے رب دا دیوانہ بنا دے وہ کامل مرشد دی نشان جے دنیا دی محبت دل چوں نہیں نکلی تو وہ پیرے طریقت نہیں وہ پیرے طریقت ہے تے گڑبڑ شریعت رہبر شریعت وہی ہوے گا جن نے مرید نو رستہ مصطفیٰ دا دکھانا عبد خدا لبو عبد خدا لبو جڑا خدا دا بندہ ہوئے وہی توڑ چڑھاوے گا جدو قائدین دا ہی پٹھا بیٹھا ہوئے تو پچھیاں دا کی بننا کان جو ٹر پوے اگلے پاسوں تے قوم ٹر پو پچھلے پاسوں تو ہن تسی دسو مڑ کان کتھے لے جاسی اقبال فرماوندا ہے میرے سپاہ سزا لشکریاں شکست صف میرے سپاہ سزا لشکریاں شکست صف آہا وہ تیر نیم کش جس کا نہیں کوئی ہدف اقبال فرماؤں ہے وہ جدو لشکر دا امیری نالائق ہوئے مڑ صفا آپے ٹوٹ جاندیاں نے صفا تے جے امیر انج دا ہوئے نا جی میں کملی والا محبوب سی کہ نہ تکبر ہوئے اے نا بندہ جو آ گیا ہے منن والا تے ہن سمجھے ایندا حق بندا ہے میرے پیر دباوے جیسے یہ چا سمجھا خدا دی قسم مولا تو کٹیا گیا رب دا بندہ نہیں رب دا بندہ ادو ہی ہوے گا وہی بندہ ہوے گا جڑا سمجھے مرید آیا تے میرا حق بندا میں اندے پیر ہی دباندا رہوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار آپ اپنے مرید امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سرکار نو ویکھیا مرید نہر دے کنارے تے بہ کے لتاں وچ لمکائی بیٹھا تے غسل پیا کردا ہے آپ دوجے منیوں داخل ہوئے غوطہ مار کے آئے اپنے مرید دے پیر پانی دے وچ ڈھڑ کے چم لے بوسا دے کے جدو باہر نکلے مرید وٹ کھا کے زمین تے ڈگ پیا ہوش چایا ور سونے لج پالا کی کیتا ہی آپ نے فرمایا گھبرائی سانو اپنے پیرا تور وصیت ہوئی سی پیرا ساڈے حکم کیتا سی اپنی زندگی دے اندر اپنے مرید دے پیر ضرور چومیا جے تاکہ مت یہ سمجھی کھڑا ہوئے میں چنگا میرا حق ادا نہیں خدا دی قسم جڑا استاد سمجھے
میرا حق میرے شگرد دے اوتے وہ استاد بھی محروم جاندا ہے جڑا پیر سمجھے میرا حق ہے اس مرید دے اوتے وہ پیر بھی محروم جاندا ہے حضرت امام غزالی فرماندے نے سنا دیا غزالی دی گل آخو چا سبحان اللہ حق تو میرا بنتا سی تھک کے میں چھڈ کے نس جانا میں سویرے نماز میں اپنے آرے فالوں تقریر کر کے ساری رات بس جاگنا بھی بسان بھی میں آتا سا میں اینا تھکیا کی کراگا جدو آن لگا نا تو میں اپنے شیخ دا تصور کیا میں کہ فقیرہ اج بوڑے تے گل تا بنتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے استاد سمجھا میرا شاگرد تے حق ہے فرمایا رب تو کٹیا جاندا ہے آکھے کیوں فرمایا استاد جے تو بھی سٹیائی شاگرد دی بھی مہربانی انہیں زمین پیش کی دل والی ایمان نال دس تیرے کو بورے دے بورے پرے ہون منجی دے بی دے تے اگوں زمین ہی نہ ہوے کتھے پاویں گا جے تو مستاجری تے رقبہ لے کے تے 20 بوریاں لئی کھڑا ہے نا تے او دا بھی احسان ہے جیڑا تینوں زمین دتی کھڑا ہے تے تو پھر فصلہ اگا کے پیا چول کھانا ہے کسی نے کنک پیا کھانا ہے کسی نے ترکاریاں پیا کھانا ہے وہ آدھے نے وہ چلیا جے تو اپنے علم دے موتیاں دا بیج انہوں دتا ہی تے او دی مہربانی ہے تینوں انہیں دل والی دھرتی دی عطا کیتی ہے تو سٹنا ہے پھر جدو نکلتے ہیں بھی وہ فصل تیار ہوتی ہے تو پھر فصل قیامت نو تو کٹے گا کہ یہ شاگرد بھی تیرے بارے میں وہ بھی مرید تیرے بارے میں وہ چلے جن پیچھے چلن والے ہون گے اُنہ ہی قیامت والے دن رب سونا رحم تیرے تے چوکھا کرے گا اس واسطے لیو اللہ دے بندے دی نشانی دے میرے شیخ فرماندے نے قطب زمان مجدد دوران بلا نظام آپ فرماندے نے کہ فقیر اللہ دا نہ کسے تے یعنی رب دا بندہ فرمایا نہ کسے تے روب رکھدا ہے تے نہ کسے دا روب سہندا ہے نہ کسے تے روب تے نہ کسے دا روب سہندا یعنی نہ کسے تے ڈابا رکھنا تے نہ کسے دا ڈابا سہنا فرمایا اور رب دا آزاد بندہ رب جدوں کسے تے نہیں روب رکھنا دیکھنا وہ بندے رب دے سن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ادھی دنیا دا بادشاہ ہے تے جے کھلو کے آکھیا جو بیلی ہو تانوں کھلی چھٹی جو حق گل کہنی ہوئے عمر حاضر ہے تے قوم اگوں آزاد وہ بھی رب دے بندے سن کسے دے بندے ایک نے اٹھ کے کپڑا پھاڑ لیا ایک کپڑے ملے سن ایک ایک چادر تے ساڈی تے ایک چادر نال سوٹ نہیں بنیا تے تہاڈا کیویں سوٹ بن گیا جواب دیو ہن سوال کرنے والا بھی بندہ ہے خدا جے سوال ہو رہا ہے جواب دین والا بھی بندہ ہے یہاں حضرت عمر بن خطاب تو دابا مار دے پتا نہیں بادشاہ میں وڈ کے سٹ دیا گا بہ جا آرام نال چپ کر کے تینوں ضرورت کی دیتی بولن دی پھر وہ بندہ نفس سن پھر فاروق اعظم بندہ خدا نہیں سی خدا بندے ہون دا کمال رکھا دیتا فرمایا بیلیا ایک چادر میرے پتر نو ملی سی ایک مینو ملی پتر نے بھی مینو چا دیتی ہے تا میرا سوٹ پورا ہویا تھا یہ نہیں خدا دے بندے اقبال بھی ایک گل کی تھی اقبال فرماؤں خدا کے بندے وہ ہیں ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں
جس کو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اقبال آتا یار رب دے بندے ڈھیر سارے لگے پھرتے ہیں وہی بندے جنہوں نے رب نے پڑھایا وہ گلیاں بھریاں پہ. پر اقبال آتا میں تے او دا بندہ بنا گا او دا ہی غلام بنا گا جنہوں خدا دے بندیاں نال پیار ہو خدا دے بندیاں نال. تے میں تینوں ایکو گل دساں رب دے بندیاں نال پیار کنوں ہوندا ہے؟ رب دے بندیاں نال اس بندے نو پیار ہوندا ہے جڑا آکھے اپنا چگا تے سال لواں پر حضور دی امت دا چگا بنا لواں. سمجھ لے رب دے بندے نال پیار ہو. جڑا آکھے مڑ میرا ہی بنیا رہے چومن مینوں دین مینوں آن میرے کول جڑا انہاں چکراں وچ پیا ہوئے سمجھ لے رب دے بندیاں نال پیار کوئی نہیں. اپنی ٹھڈ پیڑ پئی کھڑی جس بندے نو رب دے بندیاں نال پیار ہوے گا عمر بن خطاب وانگو اپنا چگا تے ساڑے گا کملی والے دی امت دا چگا آباد کرے گا. ایمان نال دسو جی گل کیتی غلط ہے کہ جھوٹھی؟ میں تے آکھے غلط ہے کہ جھوٹھی؟ معراج یار تمہیں میں دسیا میں معراج بیان کرا 10 گھنٹے میں بھی نہیں مک سکتا. واقعہ ہے معراج جو میں صرف معراج دی آیت دا ایک لفظ بے عبد ہی نو پھڑیا اپنے بندے نو اللہ لے گئے. اس اپنے بندے دی گل کرن دیا میں معراج دے تو میں کیسٹاں کئی کیسٹاں کر چکی ہوں. پورا معراج بھی ایک بار بیان کیتا ہے جی. یہ رب دے بندے دی نشان. رب سن اقبال فرماؤں ہے میں اندر ہی غلام بنے گا جنہوں اللہ دے بندے نال پیار ہو. خیر کرتے ایک عقیدے کے مطابق تو شرک ہی کر گیا کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. لیکن بہرحال یہ شرک نہیں عین ایمان ہے. عین ایمان سبحان. معراج دی گل نہ لکھیے پھر اسے اپنے موضوع کے حوالے معراج دی گل لے آنا. قربان جاوا جڑا خدا دا بندہ ہے مقدس جنوں اللہ نے سیر کرائی جدوں سرکار فرماؤندے نے اسی پہنچے بیت المقدس مسجد اقصی شریف دے اندر نبیاں دیاں صفاں لگیاں نے فرشتیاں دی صفاں لگیاں نے جن ولی اللہ دے سن وہ بھی سارے اوتھے موجود سن. سارے دیا روحاں رب نے حاضر کیتیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ اج امام وکھرے رنگ چ آیا کھڑا ہے تے مقتدی اج پڑھ لا جنہیں پڑھنی ہے. نماز واسطے سارے کٹھے گل سمجھنا. ویخ رب دے بندہ ہائے ہائے ہوں پتا تے ہے نا سونے پتا تو ہے سی اج جو کچھ سجایا گیا ہے سارا اہتمام ہویا تو میرے واسطے ہی کھڑا ہے. جی نبی اج راہ کھڑے نے تو میرے لیے کھلوتے ہیں. جی جبریل اج آسمان تو اتنے ہی آیا پھردا ہے اتنے رہن والا زمین تے لگا پھردا ہے یہ بھی میرے ہی واسطے آیا پھردا. سارا کچھ سرکار نو پتا سی. جدو گئے نا سرکار بیت المقدس شریف صدقے جاواں وہی گل نہ روپ رکھنا ہے تو نہ سہنا نہ آپ کچھ سمجھنا نہیں. سب کچھ ہون دے باوجود امت نو کی سبق پہ پڑھا دے. سرکار جا کے پچھلیاں صفاں میں کھلو گئے مصلا کو خالی پیا ہے. جبریل امین عرض کیتی باہوں پھڑ کے کملی والے یہ مصلا تہاڈے پہ انتظار کرنا ہے. جبریل باہوں پھڑ کے جا مصلے تے کھلا رہا اور سونے محبوب نے دسیا امتیو جے بڑا بننا چاہتے جے چھوٹے ہی ہمیشہ بن کے رہا جے تمہیں رب آپ ہی بڑا بنائی جائے گا. ادب دسے آپ سرکار پچھا بیٹھ کھلو گئے
جا کے اگے کھلا رہا مصلی امامت دے اوتے تے پھر سرکار نے انبیاء دی امامت فرما کے نماز پڑھائی. آپ نے اپنا کوئی بھی اس بارے حق نہیں سمجھا. جو حق کملی والے سرکار نو رب دیندا گیا ہے محبوب لیندا گیا. دعا کرو اللہ رب العالمین مولا مجھ جیسے ناپاک بندے نو اپنی حفظ و امان اور پناہ عطا فرماوے. اسی شیطان اور نفس تو نہیں بچ سکتے. ہاں مت تو آکھے بندہ ایویں اپنے آپ ہی ٹر پیندا ہے. ایکو لفظ زبان تے رکھیا کر رب اپنی رحمت دی پناہ دے. میں آنا ہونا راہی جدو راہ تو لنگدا ہے تے نال کسے دا ڈیرا ہوے تے او دے کتے پایا ہون نا تو چنگے شی جڑے کتے تے راہی بیچارہ اتوں لنگنا ہوں اوکھا ہے. وہ اپنی پنیاں پڑوا کے جائے گا. جے کتیاں دا مالک اٹھ کے تے انہاں کتیاں نو نہ کسے پاسے کرے گا. شیطان تے ساڈا نفس جڑا جے نا یہ بے ایمان بڑے وڈے کتے جے. انہاں دوواں دا مالک اللہ ہے. اساں راہی ہاں یہ اوہی مالک کرم کرے تے ساڈیاں پنیاں بچوا کے سانو لے جاوے تے اسی پہنچ جائیے منزل تے. سفر بڑے اڑانگے نے بڑے مشکل نے. راہی ایسا کلے ہے جی روڈ مار تھان مر جانا ہے. دعا کرو اللہ رب العالمین انہاں دوویں بے ایماناں تو سانو بچا کے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت. برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. غریبوں کے ٹھہرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکا. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے بلّہ تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم آنے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا میں
ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہر کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ہر کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقشے پار غیرت کیجئے، ان کے نقشے پار غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، صورت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، ان کے در پہ کیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت